بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ پاک کی ذات والا صفات کے لیے، جس نے ریاست جموں و کشمیر کو بالعموم، اس خطہ پیر پنجال کو بالخصوص، اور اس میں بھی ایک پسماندہ ترین طبقہ اور برادری گجر قوم یا گجر برادری کو مفتی فیض الوحید صاحب جیسی عظیم نورانی شخصیت سے نوازا۔ اور درود و پاک بے شمار و بے حساب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کو قرآن نے سراجم منیرہ کہا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر برحق کی سیرت سراجم منیرہ کی صورت میں مفتی فیض الوحید صاحب کے قلم میں گوہر بار سے لکھوائی۔ مفتی صاحب کی نسبت سے یہ عظیم الشان مجلس، اس کی حاضری، اس میں ہم سب کا جمع ہونا، جہاں ہماری سعادت مندی کی بات ہے، وہاں میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ نجات اخروی کا سامان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے آپ کے ساتھ مجھے بھی اس مجلس میں شرکت کی سعادت سے نوازا ہے۔ میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اس مجلس عظیم الشان میں میرے جیسا کم مایہ اور بے بذات انسان کچھ بات عرض کرے گا۔ بڑے بڑے حضرات اہل علم، اہل فضل یہاں موجود ہیں۔ میں بالکل خالی الذہن ہو کر صرف اس نیت سے حاضر ہوا ہوں کہ قیامت کے دن حق تعالی شانہ اپنے اس پیارے بندے کی نسبت پر جمع ہونے والے لوگوں کی اگر مغفرت کا اعلان فرما دیں تو ان میں میرا بھی نام آ جائے۔ خدا گواہ ہے کہ میرے حاشیہ وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اس مجلس میں مجھے کچھ کہنے کا موقع ملے گا، اور پھر یہ کہ پھر اس مجلس کی ابتدائی اور افتتاحی بات میرے ذریعے سے ہوگی۔ میں اللہ پاک کے حضور جذبہ تشکر و امتنان کے ساتھ اپنے آپ کو سعادت مند بھی سمجھتا ہوں، اور انشاءاللہ اس عمل کو اپنے لیے ذریعہ نجات بھی جانتا ہوں۔ ہر انسان چلے جانے کے بعد اپنی مثال نہیں چھوڑتا۔ ہر جانے والا اپنی جگہ بے مثال اور لا مثال ہوتا ہے۔ پھر اس جمع غفیر میں مفتی صاحب کی شخصیت ایک در نایاب کی شخصیت تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو منتخب فرما لیتے ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، کہ کچھ لوگ محنت کر کے مشقتیں اٹھا کر اللہ کے ہاں محبوبیت حاصل کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں من جانب اللہ بغیر محنت و مشقت کے ہی یہ محبوبیت اور مقبولیت کا مقام نصیب ہوتا ہے۔ مفتی صاحب کی ذات والا صفات انہی لوگوں میں سے تھی کہ جن کی محبوبیت اور مقبولیت اللہ پاک نے عرش و فرش، زمین و آسمان کی مخلوقات میں رکھی ہوئی۔ ان کے عظیم الشان کارنامے، ان کی خدمات، ان کے مجاہدات، ان کی عبادت و ریاضت، ان کی فکر آخرت، تصنیف و تالیف، درس و تدریس، تعلیم و تربیت، خدمت خلق، دعوت حق، یہ تمام تر زندگی کے گوشے انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے، میرے سامنے اس مجلس کے اختتام تک اہل علم اور فضل حضرات کی زبان سے آئیں گے۔ مجھے ایک مختصر سی بات عرض کرنی ہے۔ میں اپنی جگہ یہ محسوس کرتا ہوں کہ مفتی صاحب کے علم کو بیان کرنا انہی لوگوں کا کام ہے جو صاحب علم ہیں۔ میرے جیسا بے مایہ شخص
ان کے علم کے حوالے سے کوئی بات پیش نہیں کر سکتا۔ ان کی محنت و ریاضت اور عبادت کے حوالے سے وہی لوگ بات کرنے کے اہل ہیں جو اس میدان میں اترے ہوئے ہیں۔ ان کی درس و تدریس، تعلیم و تربیت، خدمت خلق کی تزکیے کے اعتبار سے ہو یا پھر اللہ کے بندوں تک دعوت حق پہنچانے کے حوالے سے ہو، ہم سب انشاءاللہ اس مجلس کے خاتمے تک یہ باتیں سنیں گے۔ مجھ کو تو صرف ایک بات عرض کرنی ہے کہ مفتی صاحب کی شخصیت اتنی عظیم شخصیت ہے کہ ان کے قد کی اونچائی دیکھنے کے لیے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانی پڑتی ہیں اور بڑے بڑے جبہ و قبہ والوں کے دستار نیچے گر جاتے ہیں، لیکن ان کی رفعت کو سمجھنا، پہچاننا اور دیکھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ وہ اپنی سادگی، انکساری، عجز و تواضع اور مسکنت کے مزاج کی وجہ سے اپنے تمام کمالات پر ایسا پردہ ڈالے ہوئے تھے کہ ہر شخص ان کے کمالات کو سمجھ ہی نہیں پاتا تھا۔ ہم میں سے ہر شخص بڑی شخصیات سے کسی نہ کسی خاص عنوان سے متاثر ہوتا ہے، کوئی علم سے، کوئی تقریر سے، کوئی تحریر سے۔ میں مفتی صاحب سے جس اعتبار سے متاثر ہوا ہوں، میں تو اپنا تاثر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کے علمی کمالات کو دیکھا جائے، بلا جھجک یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ پوری ریاست میں ان کے پائے کا کوئی عالم دین نہیں ہے۔ اس میں کسی کی تنقیص نہیں ہے، یہ میرا اپنا اندازہ ہے، میرا اپنا تاثر ہے، میرا وجدان ہے، میرا یقین ہے۔ مفتی صاحب کی شخصیت کو اگر ہم معرفت کے حوالے سے دیکھیں تو وہ بہت بڑے عارف باللہ اور اللہ کے ساتھ مخلوق کو جوڑنے والی عظیم شخصیت، جن کو ہم اپنے زمانے کا معین الدین چشتی کہہ سکتے ہیں۔ ان کی وفات کے بعد معلوم ہوا کہ سینکڑوں غیر مسلم ان کے ہاتھ پر کلمہ حق پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں۔ ان کی سخاوت اور جود و عطا کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کے حاتم طائی تھے۔ ان کے چلے جانے کے بعد 1 2 10 20 نہیں، سینکڑوں گھر ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ خاموشی کے ساتھ ان کے پورے مہینے اور سال بھر کے خرچے مفتی صاحب کے ذریعے سے پورے ہوتے تھے۔ ماؤں بہنوں کی، بیٹیوں کی عزت و عصمت کا مسئلہ ہو تو مفتی صاحب کی خدمات کے حوالے سے شواہد اور ثبوت موجود ہیں کہ مفتی صاحب کے ذریعے سے کتنی بیٹیوں کے سر پہ دوپٹے رکھے گئے اور کتنی بچیاں بے راہ روی کی زندگی سے نکل کر، اس گندگی سے الگ ہو کر پاک صاف ماحول میں نکاح کے بعد آزادانہ اور خوبصورت زندگی گزارنے لگی۔ تقریر اور خطابت کا میدان ہو تو جس مجلس میں چلے گئے اس میں چھا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو جسم و جسامت، قد و قامت اور ان کو جو شباہت عطا فرمائی تھی، ان کی صورت، ان کی سیرت ایسی چھاپ ڈالتی تھی کہ مسجد ہو، ممبر و محراب ہوں، کسی کھلے میدان میں کوئی اجتماع اور اجلاس ہو، صوفیاء کی اور اہل اللہ کی مجلس ہو، یا اہل علم اور اہل فضل کی کوئی محفل ہو، مفتی صاحب کا داخلہ ہونا اور سب لوگوں کا ہر طرف سے ہٹ کر اپنی توجہات کا مرکز مفتی صاحب کو بنا دینا، یہ ہم سب کا مشاہدہ ہے۔ جیسے اندھیری رات میں شمع جلتی ہے تو پروانے اس کے ارد گرد جان قربان کرنے لگتے ہیں، مفتی صاحب جس مجلس میں گئے چھا گئے اور سب کو اپنی قوت کشش اور جذب سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ جو ان کے قریب لگا وہ ان کا ہو گیا۔ ان گوناگوں مصروفیات، صبح سے شام تک کی محنت و ریاضت اور تھکا دینے والے جہد مسلسل کے باوجود
ایک چیز جو مفتی صاحب کے ہاں وافر مقدار میں دستیاب تھی، حاصل تھی، موجود تھی، وہ اب اہل علم کے طبقے میں عنقا ہوتی جا رہی ہے۔ اس کائنات میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کسی کی مصروفیات تھیں، نہ کسی کی مصروفیات حضرات انبیاء اور مرسلین علیہم الصلوات والتسلیمات کی مصروفیات سے زیادہ ہو سکتی، لیکن جہاں کوئی شخص ذرا سا مصروف ہوا اور اپنی خدمات یا مصروفیات کی وجہ سے وہ چند لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا اور عوام میں اسے ذرا سی مقبولیت حاصل ہوئی، تو مشیخیت کی ایسی چادر اور ایسی دستار اس پہ لگتی تھی کہ پھر آستانوں پر جا کر جبہ سائی کرنے اور نذرانے اور منتیں چڑھانے کے بعد جیسے رسائی ہوتی ہے، ایسے ہمارے دیندار اور اہل علم طبقے میں ذرا سا نام آ جانے کے بعد عام لوگوں کی رسائی وہاں تک ناممکن ہو جاتی۔ مفتی صاحب کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ وہ شخص صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، دن ہو کے رات، گرمی ہو کے سردی، دھوپ ہو کے بارش، سفر ہو کے حضر، تھکا دینے والی محنت کے باوجود اتنا ہنستا کھیلتا اور مسکراتا چہرہ کہ بچہ بات کرنا چاہے یا جوان اور بوڑھا، عورت ہو یا مرد، اپنا ہو یا پرایا، دن رات کی کوئی قید نہیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں، جب چاہتا تھا، جہاں چاہتا تھا، جیسے چاہتا تھا، مفتی صاحب کے دربار گوہر بار میں حاضری بھی ممکن تھی، ملاقات اور زیارت بھی ممکن تھی۔ سیرت پر لکھنا، سیرت پر بولنا یہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا سیرت پر اترنا مشکل ہے۔ اس حوالے سے ہم جائزہ لیں تو ہمیں اپنے گرد و پیش ماحول میں ایک بھی شخص جو علماء میں یا خواص میں اس درجے کا ہو کہ لوگوں کی توجہات اس کی طرف ہوں یا اسے ذرا سی مقبولیت اور محبوبیت حاصل ہو، چاہے وہ محدود دائرے میں ہو، تو ان کے ہاں جو پابندیاں لگتی ہیں، مفتی صاحب کی زندگی ان تمام قیود سے اور پابندیوں سے بالکل آزاد تھی۔ ان کا یہ سب سے بڑا کمال تھا کہ وہ تمام تر مصروفیات کے باوجود اپنی تھکن اور اپنے چہرے کے وہ آثار جن سے ان کے اندر کی تکلیف ظاہر ہوتی، وہ کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے۔ یہ خوبی اور کمالات اور سیرت کو اس طرح اپنا لینا اور اس معیار پہ اتر جانا ہمیں اپنے گرد و پیش میں کہیں نظر نہیں آتا۔ اس میں وہ فرد وحید تھا جس کی مثال اب کہیں نظر نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالی مفتی صاحب کے درجات بلند فرمائے، ان کی خدمات جلیلہ سے ہم سب کو فیضیاب فرمائے، اور ان کا نعم البدل اللہ تبارک و تعالی پوری ریاست کو، وادی کو اور ان کی برادری کو نصیب فرمائے۔ مفتی صاحب کی وفات حسرت آیات پر صرف ان کا گھر گرانا یا ان کا قائم کردہ ادارہ اور ان کے متعلقین ہی نہیں، پوری ریاست تعزیت کے لائق ہے، اور ہم میں سے ہر شخص اپنی جگہ مفتی صاحب کے ساتھ تعلق یا ان کی محبت اور عظمت کے حوالے سے اس لائق ہے کہ ہم سے تعزیت کی جائے۔ میں آج کی اس عظیم الشان مجلس میں اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، مفتی صاحب کے گھر گرانے خاندان کے لیے بھی، اور ان کے متعلقین، متوسلین، محبین اور ان کے خدام کے لیے بھی تعزیت مسنونہ پیش کرتا ہوں، اور اسی تعزیتی کلمے کے ساتھ میں آپ حضرات سے جدا ہوتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔